ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے خاوند دی ذمہ داری دے حوالہ دے نال گزارشات کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر جوڑا جوڑا بنا کے بھیجیا ہے، اور میاں بیوی دی ازواجی زندگی اللہ احکم الحاکمین نے دوانوں سکون واسطے اگر ازواجی زندگی انسان دی بہتر گزر جائے، محبت پیار نال گزرے، تو پھر انسان واسطے دنیا دے اندر راحت سکون ہے۔ اگر گھر دے اندر میاں بیوی دا آپس دے اندر لڑائی جھگڑا رہے، آپس دے اندر اختلافات دے اندر زندگی بسر ہوئے، پھر اس انسان واسطے، مرد واسطے بھی دنیا عذاب ہے، عورت واسطے بھی دنیا عذاب ہے۔ تو حضرات، مرد دے بھی حقوق نے، عورت دے بھی حقوق نے۔ خاوند اگر اپنے حقوق دا خیال رکھے، بیوی اپنے حقوق دا خیال رکھے، تو پھر انشاءاللہ دونوں دی زندگی بہتر بن سکتی ہے، اور معاشرے دے اندر سب تو زیادہ اختلافات جھگڑے کران دے اس بنات نے کہ خاوند اپنی ذمہ داری نو ذمہ داری نہیں سمجھدا، عورت اپنی ذمہ داری دی پہچان نہ کرے۔ تو حضرات، آج دے خطبہ دے اندر صرف میں خاوند دی جو ذمہ داریاں نے عورت دے اتے، مرد دے جو عورت دے حقوق نے، انہاں دا تذکرہ کرانگا، اور انشاءاللہ آج دا خطبہ گھراں دے اندر بہت فائدے مند میسر ہوئے گا۔ خطبہ 1:30 بجے تک جاری رہے گا، اس واسطے میں احباب اگے گزارش کرانگا کہ پوری توجہ میرے وال رہے، تاکہ کوئی بات بھی تواڈے دماغ تو اوپر نہ چلی جائے۔ جدو توجہ دے نال خطبہ سنو گے، انشاءاللہ توانوں بھی فائدہ ہوئے گا، اور اپنے دل و دماغ تے اس بات نو محفوظ کر کے لے جاؤ گے، دوسرے تک اج دا یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ اپنی زبان دے ذریعے پیغام پہنچاؤ، اپنے موبائل دے ذریعے پیغام پہنچاؤ، انشاءاللہ توانوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ رب العالمین نے
اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ رب العالمین فرماندے نے اندیاں نشانیاں وچوں ایک اے بھی نشانی ہے تے تواڈے اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے تواڈی جنس وچوں بیویاں بنائیاں کس واسطے لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تسی سکون حاصل کرو، آرام پالو، میاں بیوی تواڈی آپس دے اندر محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس بات کا ذکر فرما دیتا ہے، فرمایا اللہ نے انسان نو جوڑے تو بنایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو تسی اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، مردانو بھی اللہ کہہ رہے ہے رب کو لو ڈر جاؤ، عورتانو بھی رب مخاطب رب کو لو ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیڑے رب کو لو ڈرنا ہے جس رب نے توانو ایک جان تو پیدا کیتا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو پھر جوڑے نو بنایا، حوا نو بنایا، اور اس جوڑے تو اللہ رب العالمین نے پھر انسان دا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے سب تو پہلے بنایا، قیامت تک جننے بھی لوگ آن گے، مرد نے، عورتاں نے، حضرات نیک نے، بد نے، مسلمان نے، کافر نے، نمازی نے، بے نماز نے، قیامت تک جننے بھی انسان آن گے، اللہ پاک نے سب دا باپ آدم علیہ السلام نو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام سب دے باپ نے، کوئی کالا ہے تے اندہ بھی باپ آدم علیہ السلام ہے، کوئی گورا ہے تے اندہ باپ بھی آدم علیہ السلام نے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سب دے باپ آدم علیہ السلام نے۔ پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ اللہ دے پیارے آدم لیٹے نے تے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں سب تو اوپر والی جڑی سب تو زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، ان دے وچوں اللہ پاک نے اما جی حوا نو پیدا فرما دیتا ہے۔ پتہ اے بھی لگیا بندہ پاویں جنت دے اندر ہوئے، بیوی تو بغیر اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے، بیوی نہیں تے باب آدم دا بھی دل نہ لگے،
گیا وہ سکون نہ ملیا۔ حضرات اگر دنیا دے اندر جوڑا بن جائے، عالی شان کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جان، اس بنگلے دے اندر بہترین پودے انسان لگا دے، پھول لگا دے، میوے دے پودے لگا دے، بے کوٹھی دے اندر بہترین انسان بیڈ تیار کر دے، ہر دنیا دی نعمت ان دے مکان دے اندر میسر ہوئے، ہر دنیا دی نعمت ان دی کوٹھی دے اندر میسر ہوئے، اگر بیوی نہیں تے بندے دی زندگی سکون نال نہیں گزر سکتی، کلا تنہا آئے اپنے کمرے دے اندر انہوں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون رکھے ہے تے جوڑے دے اندر سکون رکھے ہے، ازواجی زندگی اندر پیار محبت رب نے پیدا فرما دیتیاں نے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی وچوں ماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا ہے، انج بیٹھیاں نے تے ویندے نے بابا جی آدم، دل وچ محبت دی کھچ آ گئی ہے، ماں جی حوا دی کھچ بابا جی آدم دے دل دے اندر اللہ پاک نے پیدا فرما دیتی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، بابا جی آدم مسکران لگ پینے، یہ جوڑا جنت دے اندر رہن لگ پیا ہے، اس جوڑے تو اللہ رب العالمین نے پھر انسانہ دی انسانیت دا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آدم کلے آئے، آدم دے وچوں اللہ پاک نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا، ان جوڑا بن گیا ہے، اینا جوڑے دیو جو اللہ پاک نے مرداں تے عورتاں دا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرات سب دی ماں حوا ہے، میاں مرد عورت سب دی ماں اماں جی حوا نے، باپ آدم علیہ السلام نے، سلسلہ زندگی دا شروع ہو گیا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان نکاح کرو، نوجوانہ نکاح کر لے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے جوان جدو جوان ہو جائے او نکاح کر لوے، انہوں نکاح کرن دا میرے آقا نے فائدہ کی بیان فرمایا ہے، فرمایا جدو جوان نکاح کرے گا ان دے نکاح کرن دی وجہ نال ایک تے ان دی نظر چک جائے گی، نظر آوارہ نہیں پھرے گی، نکاح کر لیا بیوی گھر آ گئی ہے ان ادھر ادھر نہیں ویکھے گا، نکاح کرن دے نال ان دیاں نظرہ چک جان گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جوانوں نکاح کر لو، نکاح دا فائدہ ہوئے گا کہ تیری شرم گاہ محفوظ ہو جائے گی، تم بے حیائی تے برائی والا اپنا قدم نہیں اٹھاویں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا نوجوان نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں، غربت ہے، حق میرا ادا کرن دے پیسے نہیں، یا شادی نکاح دے اخراجات برداشت کرن دی ہمت نہیں، تے نبی پاک علیہ السلام نے اس جوان نو فرمایا ہے پھر وہ روزے رکھے گا تے گناہوں تو بچ جائے گا۔ حضرات ان نکاح کس عورت دے نال کرنا ہے؟ میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چار چیزاں دی بنیاد تے بندہ عورت نال نکاح کردا ہے، یا تے ان دے حسب نسب دی وجہ نال، ان دے خاندان دی وجہ نال، ان دی دولت دی وجہ نال، ان دے حسن دی وجہ نال، تے چوتھی چیز فرمایا یا دین دی وجہ نال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور تواڈے ہاتھ خاک آلودہ ہو جان، دیندار عورت دا انتخاب کرے۔ آج پتہ ہے لگیا جدو رشتے دا انتخاب کرنا ہے، بیٹے دے رشتے دا انتخاب کرنا ہے، ادو نوجوان واسطے چاہیے لڑکی او تلاش کیتی جائے، عورت او تلاش کیتی جائے، مال وال توجہ نہ کر، قبیلے خاندان وال توجہ نہ کر، میاں خوبصورتی وال توجہ نہ کر، توجہ کر تے دینداری وال کر۔ اگر عورت دیندار ہے حسن نہیں بھی تو گزارا ہو جائے گا، اگر
اگر عورت دیندار ہے، کوئی قبیلہ بہت بڑا نہیں، پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ اگر عورت دیندار ہے، اندے کل مال و منات نہیں، پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا الدنیا متاع، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آقا فرماتے نے دنیا تے ساری فائدہ اٹھان والی چیز ہے، لیکن سب تو بہترین نیک عورت بہترین ہے۔ اور دنیا دے اندر تے بڑیاں بڑیاں پہاڑاں نے، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں نے، لیکن محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں سب تو بہترین چیز اگر نیک عورت مل جائے، اے نیک عورت دا مل جانا اے سب تو بہترین دنیا ہے۔ حضرات اگر نیک عورت مل جائے ان دے واسطے سکون ہی سکون ہے۔ ان نیک عورت دے نال انسان اور جدوں رشتے دا انتخاب کردا ہے ادوں محبوب نے فرمایا نیک عورت نو ترجیح دے جائے۔ اگر عورت نیک بھی ہے، خوبصورت ہے تو پھر بھی اللہ، عورت نیک ہے، مالدار بھی ہے تو پھر بھی اللہ، عورت نیک ہے، بلادری اپنی ہے پھر بھی اللہ، لیکن ترجیح نیک خاتون نو دیں گا، انشاءاللہ تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج اگر اس بات کا خیال نہیں کرے گا، کل نکاح تو بعد پھر انسان پچھتائے گا۔ تیری اولاد پیدا ہوئے پھر انسان پچھتائے گا کاش میں دنیا دے اندر اور اپنے نکاح تو پہلے دنیا نو ترجیح نہ دیندہ، میں دری دیندہ تے نیک خاتون نو دیندہ۔ نیک خاتون تیرے نکاح وچ آ جائے، نیک خاتون تیری بیوی بن جائے، تیرے واسطے دنیا جنت بن جائے گی۔ حضرات ذرا توجہ فرما، رب العالمین نے فرمایا نیک خاتون دا انتخاب کر۔ ان نیک خاتون مل گئی ہے، میرے محبوب نے اگلی بات فرمائی، فرمایا لوگوں نوجوان جدوں نکاح کرن لگے، جدوں رشتے دا انتخاب کرے، ادوں جس دے نال منگنی کران دی خواہش رکھنے، جتے رشتے دی خواہش رکھنے، اس لڑکی نو دیکھ لیا کر، اس عورت نو دیکھ لیا کر۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نال مشورہ کردے نے، اللہ دے نبی میں نکاح کرنا چاہنا، میں شادی کرنا چاہنا، فلاں عورت وال میں پیغام، میں شادی نکاح دا پیغام بھیجنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا مغیرہ اس لڑکی نو دیکھیا ہے، اس عورت نو دیکھیا ہے، اللہ دے نبی دیکھیا نہیں، فرمایا جا پھر ایک نظر اس لڑکی نو دیکھ لے تواڈے واسطے بہتر ہوئے گا۔ معلوم ہویا جو پیغمبر نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے۔ پیغمبر دے فرمان اندر لوگوں بہتری ہے، پیغمبر دی حکمت اندر، آپ دے فرمان اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ محبوب نے فرمایا پہلے اس عورت نو دیکھ لے، عورت اس لڑکے نو دیکھ لے، تاکہ کل نکاح تو بعد ازواجی زندگی دے اندر کوئی مرد نہ کہے مینوں تو پسند نہیں، میں تینوں پسند نہیں کردا، کوئی عورت نہ کہے میں تینوں پسند نہیں کردی۔ پہلے فرمایا اس نے ایک نظر دیکھ لے، مرد بھی دیکھ لے، عورت بھی اس مرد نو دیکھ لے۔ لیکن سادہ معاشرہ کتنا گندا ہو گیا ہے، جو پیغمبر نے فرمایا ہے اندے تے عمل نہیں کردا۔ اے کوئی بیٹی ننگے چہرے بازار میں پھرے تے پیو نو غیرت نہیں آندی، اے کوئی بہن اگر ننگے چہرے ننگے سر میاں پارک میں جائے بھائی نو غیرت نہیں آندی۔ اگر اس بیٹی دے متعلق میرا پیغمبر فرمائے ایک نظر اس نو دیکھ لیا جائے، پھر باپ بھی کہے گا میری غیرت دا جنازہ نکل جائے کہ میں بغیرت ہاں اپنی بیٹی غیر دے سامنے بٹھاوا، اور ادو تیری غیرت کتھے چلی جاندی ہے جدو تیری جوان بیٹی شادی بیاہ تے موگی بنوائے، تیری غیرت اس وقت کتھے گئی؟ ادو تینوں غیرت یاد نہ آئی، غیرت یاد اس وقت آئی ہے جدو
جدو میرے پاک پیغمبر دا فرمان آئے اللہ دے نبی کولو جو بھی مشورہ لیندہ شادی دا میرے پیغمبر کو نکاح دا مشورہ لیندے اللہ دے پاک پیغمبر انہوں اے ہوئی فرمان دے ایک نظر دیکھ لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ایک نظر دیکھ لے فرمایا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ان دیکھے ہے رشتہ پسند ہو گیا ہے آپس وچ نکاح ہو گیا ہے سادگی نال نکاح کر لے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نکاح ہو گیا ان خامدیاں ذمہ داریاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا خامدیاں ذمہ داریاں حق مرد بھی ہے تے حق مرد تے عورتاں دے بھی رب نے بیان فرمائے نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ پاک نے عورتاں دے حق بھی بیان فرمائے نے مرداں دے بھی حق نے عورتاں دے بھی حق نے عورتاں نالوں مردم دے زیادہ حقوق نے میرے برادر ذرا غور کر ہن نکاح ہو گیا ہے ازواجی زندگی دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او مومن بندہ مومنہ عورت نو پریشان نہ کرے مومن بندہ مومنہ عورت اپنی بیوی نو اللہ دے نبی نے فرمایا پریشان نہ کرے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی نو پریشان نہ کرے اگر ان دی کسی عادت تے او خفا ہو جاندہ ہے انہوں کوئی عادت ان دی اچھی نہیں لگ دی تے میرے آقا نے فرمایا اور عادتاں ان دے اندر اللہ نے اچھیاں بھی رکھیاں نے جیڑی عادتیں نو اچھی لگے گی تے محبت پیدا ہو جائے گی ایک عادت دی وجہ تے دل دے اندر نفرت پیدا نہیں کرنی چاہیے دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے میرے محبوبہ مردان دے اتے عورتاں دا حق کیے بیویاں دا حق کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو آٹے تے تو آٹیاں بیویاں دا حق وے جدوں جو توں کھائیں اپنی بیوی نو بھی کھلا جو توں پہننا ہے اپنی بیوی واسطے بھی انتظام کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی دے چہرے تے تھپڑ نہ ماری اپنی بیوی نو گال گلوچ نہ کرنا تے پنجواں حق میرے آقا نے بیان فرمایا کہ اگر عورت نال تیری ناراضگی ہو جائے تیری بیوی نال تیری ناراضگی جھگڑا ہو جائے تے فرمایا اپنی بیوی نو اپنے گھروں باہر نہیں کرنا اے نہیں کہ معمولی رنجش ہو گئی ہے معمولی جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا تے خاوند آ کے چل میرے گھروں باہر نکل جا اپنے پیکیاں تے چلی جا میرے پیغمبر نے جو فرمایا ان دے اندر حکمت ہے اگر لڑ کے گھروں باہر کڈے گا تیرے اندر اختلاف بڑھ جائے گا نچاکی بڑھ جائے گی آپس میں دوری پیدا ہو جائے گی اگر معمولی بات تے ناراضگی ہو گئی ہے اپنی بیوی نو گھر رہن دے تیری بیوی گھر رہ گی تیری آپس میں نچاکی جلدی ختم ہو جائے گی اس واسطے بھائیو مسلمان دا جیڑا مواحد ہے ایمان والا خاوند ہے اس دے حق ہے کہ اپنی بیوی دا احترام کرے اپنی بیوی نال محبت پیار
نال زندگی گزارے. رب دا قرآن بھی اس بات دی گواہی دیندا ہے. اللہ فرماندے نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ رب العالمین فرماندے نے عورتاں دے نال اچھے طریقے نال زندگی گزارو, اچھے طریقے نال عورتاں نال رہو. اگر انہاں دی کوئی ادا تینوں پسند نہیں, اللہ نے ان دے اندر ہور کئی خوبیاں رکھیاں نے. اگر ایک عادت تینوں نہ پسند ہے تے اور خوبیاں تینوں پسند آ جان گیاں. اوے کملیا کسے عادت دی بنا دے, عورت دے اپنے دل وچ نفرت پیدا نہ کر. اگر ایک عادت تینوں عورت دی بری لگ رہی ہے, انج سمجھ لے عورت دا حسن نہیں, اور اللہ نے ان دی زبان اندر ایسی مٹھاس رکھی ہے. عورت جدو تینوں پیار نال بول دی ہے تیرے دل وچ گھر کر جائے تو حسن نو کی کرنا ہے. اگر ایک عادت تینوں اچھی نہ لگے, اللہ رب العالمین نے عورت دے اندر انیاں خصوصیتاں رکھ دتیاں نے. فرمایا اور عادتاں ویکھے گا تے اپنی بیوی وال مائل ہو جائے گا, محبت پیار دی زندگی گزر جائے گی. حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق مرد دے اتے عورت دا کیے. عورت دا اے بھی کہا کہ جدوں اون دے نال نکاح کردا ہے تے عورت دا حق مہر مقرر. حق مہر تو بغیر نکاح کوئی امیر ہوئے یا غریب ہوئے, عورت واسطے حق مہر ضروری ہے. اور جیڑا حق مہر بنے ہے اے ادا کرنا بھی ضروری ہے. تائی تے شریعت نے کوئی پابند نہیں کیتا کہ اتنا ہی حق مہر ہوئے جتنا آسانی نال بندہ ادا کر سکتا ہے. آج کئی لوگ کہہ دیندے نے نکاح دے موقع دے جی شرعی حق مہر 32 تھا اور 32 روپے بن لو. اور کملیا اگر اودوں دا حق مہر اور جیڑا چاندی تے سونا صحابہ تے پیغمبر نبی پاک اپنیاں بیویاں دا 500 درہم اور چاندی دے حق مہر بن دے, اگر اودوں دے حساب نال آج کوئی حق مہر بن دے تقریباً 70,000 روپیہ بن جاندے. لیکن شریعت نے پابند نہیں کیتا. شریعت نے صرف کیا ہے حق مہر بن اپنی حیثیت دے مطابق, لیکن جو حق مہر نکاح دے موقع تے مقرر کیتا گیا ہے خاوند واسطے ضروری ہے او حق مہر ادا کرے, حق مہر بیوی دا ادا کرے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اللہ رب العالمین نے حق مہر مقرر کر دیتا ہے جتنی تیری استطاعت ہے. تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اس عورت دا حق مہر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی دھوکھا کردا ہے عورت نال نکاح دے موقع تے حق مہر بن لیندا, جویں اج کل ساڈے معاشرے اندر جی 10 تولے حق مہر بن لے لیکن بے نصیب 10 تولے سونا دیندا نہیں, اینے ہزار حق مہر بن لے لیکن اس عورت نو اتنے دیندا نہیں. معاہدہ کیتا ہے, معاہدہ کر لیا, وعدہ کر لیا, اور حق مہر شرط ہے نکاح دی. میرے پیغمبر دے کول ایک شخص آیا, اللہ دے نبی اس عورت نال میرا نکاح کر دیو. آپ نے فرمایا حق مہر دین واسطے کوئی چیز ہے وے؟ اللہ دے نبی کچھ نہیں فرمایا, جا ویکھ لے. اللہ دے رسول ایک چادر ہے, اے حق مہر میں ادا کر دینا. میرے آقا فرماندے نے اوے چادر نو کی کران گے, تیری بیوی دے نہ کم آئے نہ تیرے کم آئے, اور کوئی چیز ہے ہی. آقا فرماندے نے جا
جا کے ویکھ لوہے دی انگوٹھی ہے تے وہی لے آ۔ صحابی پتہ نہیں کنا مارا کنا غریب صحابی ہے، آندا ہے اللہ دے نبی میرے گھر تے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے دس قرآن یاد ہے؟ اللہ دے نبی قرآن دی فلا فلا سورت یاد ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تینوں قرآن دی فلا فلا سورت جیڑی یاد ہے وہ اپنی بیوی نو یاد کرا دے، اے ہوئی تیری بیوی دا حق مہر ادا ہو جاوے گا۔ پتہ لگیا حق مہر ادا کرنا اے ضروری ہے، حق مہر ادا کرنا خاوند واسطے شرط ہے۔ اگر کوئی حق مہر بن دے دھوکھا کر دے بات بیوی نو حق مہر نہیں دیندا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیوی دا حق مہر نہ دین، ہاں ان دی بیوی آپ معاف کر دے خوشی نال، حق مہر چھڑ دے نہ لے تے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، اگر بیوی معاف نہیں کر دی حق مہر خاوند دیندا ہی نہیں ظلم کر جاندا ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا ایسا مرد قیامت دے دل رب دے دربار وچ پیش ہوئے گا تے زانی ہو کے پیش ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر اے زانی بن کے پیش ہوئے گا۔ حضرات نو اج معمولی مسئلہ سمجھیا جاندا ہے، اتنا حق مہر بن کے ادا نہیں کردا، اور کئیاں کملیاں نو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے جانتے نے ایک بندہ نا حق مہر بیوی نو نہ دیتا، بیوی بیمار ہو گئی زندگی دا عرصہ گزریا کچھ وقت گزر جاندا ہے تے بیوی موت دی کشمکش وچ آخری ویلا تے ایک کملا بندہ کول آ کے اپنی بیوی نو کہہ لگیا او کوئی بولیا بلایا ہے ایک دوسرے نو معاف کر دئیے، تو مینوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر دینا، تے نال پتہ ہے آندا کی ہے، آندا بی بی میں تینوں تیرا حق مہر معاف کر دیتا، اور پمبلیا پاپیا حق مہر تے تو دینا ہے بیوی نو، چاہیدہ دے کہ بیوی کو لو معاف کروا، تو بیوی نو آنے میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اے خود جاہل بھی تے زمین تے لوگ بسر رہنے۔ حضرات میں دس رہا آج دا خطبہ میں تیرے سامنے مرد دی ذمہ داری تے حوالے نہ کہ مرد دی ذمہ داری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جو آپ کھائیں اپنی بیوی نو کھلاؤ۔ ان آج تیرے معاشرے اندر کی ہے بیوی کر بچالی دار روٹی نو ترس دیئے، اور اے بد نصیب اپنے یارہ سجنہ دے نال ہوٹلاں تے چرگے مرگے کھا رہے ہیں، ہوٹلاں تے جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں، بیوی کر دال نو ترس دی جا رہی ہے۔ پیغمبر نے کی فرمایا مرد تے عورت دا حق کی ہے کہ بندہ مرد جو آپ کھاندا ہے اپنی بیوی نو بھی کھلائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عورت دا حق مرد تے کی ہے کہ مرد جدوں آپ لباس پہندا ہے اچھا لباس پہندا ہے اپنی بیوی واسطے بھی اچھے لباس دا انتخاب کرے، لیکن آج کی ہے آپ تے اچھے تو اچھا لباس پہندا جا رہے ہیں، جدو بیوی دی واری آئے بیوی واسطے سال بعد بھی سوٹ لینا پسند نہیں کردا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او مرد اپنی ذمہ داری نو سمجھے نا، مرد اپنے حقوق دی پہچان کیوں نہیں کردا؟ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد دی ذمہ داری بیان فرمائی ہے، مرد دا حق بندا ہے اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کر کے زندگی بسر کرے، بلا وجہ مارنا نہیں چاہیدا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری زندگی اپنے ہاتھ نال کسے انسان نو تے دور دی بات ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے کسے اپنی بیوی نو اپنے ہاتھ نال ساری زندگی نہیں ماریا۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال جانوراں نو نہیں ماریا، ہاں میدان جنگ دے اندر دشمن دا مقابلہ کر دیا، دشمن نو مارے دشمن تے تیر چلائے نے، لیکن اماں جی عائشہ فرما دیا نے اپنی بیویاں نو نبی پاک نے کدے ماریا؟ اور جلادا اپنی بیوی تے اتنا ظلم کرنے
کٹن واسطے میرے محبوب نے فرمایا او بیوی نو جنہ مار جویں غلام مانو مارنا جویں غلام تے ظلم و زیادتی کرنا ایویں اپنی بیوی تے ظلم و زیادتی نہ کر اپنی بیوی نو اس انداز نال نہ ماریا جائے اپنی بیوی تے اس انداز نال ظلم نہ کیتا جائے بلکہ آقا نے کیسے پیارے انداز نال سمجھایا اور فرمایا پہلے پیر اپنی بیوی نو مارنا ہے اور پچھلے پیر اسے ہی بیوی نو اپنے بستر تے لٹا لینا ہے ڈب نہیں مردا تیری غیرت کتھے چلی گئی تو بیوی نو نکرانی سمجھیا تو بیوی نو اپنے پیراں دا سلیپر سمجھنا کئی نوجوان بڑے فخر دے نال یار سجنا وچ بیٹھ کے اے بات کہہ دیندے نے او میں تے اپنی بیوی نو اپنے پیراں دا سلیپر سمجھیے میں تے اپنی بیوی نو اپنے پیراں دی جتی سمجھیے رب نے کی فرمایا فرمایا جوڑا بنیے تو آدھا آپس میں سکون واسطے میاں بیوی دا جوڑا بنیا آپس میں محبت واسطے اور ایمان نال سوچتے صحیح جیڑا خاوند بیوی نو اپنے پیروں دی جتی کہے جیڑا خاوند بیوی نو اپنے پیروں دا سلیپر کہے وہ بیوی کس طرح ان دے نال محبت پیار دے نال اپنی زندگی گزار سکتی ہے اینو پیر دا سلیپر نہ سمجھ اینو اپنے دل دا سکون سمجھیا کر اپنی بیوی نو اپنے پیر دا جدو سلیپر نہ سمجھ اینو اپنی جتی دا اپنے پیروں دا سلیپر نہ بنا اینو اپنے دل دا سکون سمجھیا کر اور ان دی وجہ تو تیریاں نظر چھکیاں تو غیر عورت وال نہ دیکھے ان دی وجہ تو اللہ نے تینو گناہ تو بچا لیا ہے اس واسطے حضرات اس نو اگر ایسے ہی جگہ دے اپنی بہن دے بارے کوئی سوچے تیری بہن نو کوئی الفاظ کہے تو برداشت نہیں کرتا رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مودۃ ورحمہ اللہ نے محبت دا جوڑا بنائے محبت نال زندگی گزار میرے محبوب نے فرمایا ازواجی زندگی دے اندر خاوند نو اللہ نے حاکم بنائے خاوند اپنی بیوی دے نال اچھا رویہ اختیار کر کے زندگی گزارے عورت دا کتنا بڑا خاوند دے حق ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میرے والد نے میری شادی کر دیتی ہے میرا نکاح ہو گیا ہے میری شادی ہو گئی ہے حضرت عبداللہ میرے نبی دے صحابی نے آپ فرماندے نے کچھ دن گزر گئے نے تے میرے والد نا اپنی پیاری نو کو لو پوچھ دینے بیٹی سنا عبداللہ میرا بیٹا کیسا وے اے بہو کہہ لگی میرے پیارے عبداللہ بڑا ہی اچھا انسان ہے تہاڈا بیٹا بڑا اچھا انسان ہے وقت نماز پڑھدا ہے روزہ رکھدا ہے نماز پڑھدا رہندا ہے روزہ رکھدا رہندا ہے عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا رہندا ہے ہن جیڑی گل باپ پوچھنا چاہندا ہے نا اے بہو کہہ لگی اے پیارے عبداللہ دے ابا جان جس دن دا نکاح ہویا ہے عبداللہ نے میرے جسم نو ہاتھ نہیں لایا جس دا نکاح ہویا ہے عبداللہ میرے بستر تے نہیں آیا باپ نو بڑا غصہ آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے اپنے بیٹے دی باپ نے شکایت کر دیتی ہے اللہ دے نبی جی میرا بیٹا عبداللہ میں ان دی شادی کیتی ہے میں ان دا نکاح کر دیتا ہے لیکن اے نماز ہی پڑھتا رہندا ہے روزہ ہی رکھتا رہندا ہے اپنی بیوی دا حق ادا نہیں کردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ نو بلایا آپ فرماتے نے عبداللہ تیرے واسطے میری زندگی دا اسوہ نہیں
میری زندگی تیرے واسطے نمونہ نہیں. اللہ دے نبی کیوں نہیں میرا ماں باپ قربان ہو جائے. تہاڈی زندگی میرے واسطے نمونہ ہے, تہاڈی زندگی میرے واسطے اسوہ حسنہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تے روزے رکھنا بھی ہاں تے چھڑنا بھی ہاں, میں نماز پڑھنا بھی ہاں تے اپنیاں بیویاں بچیاں دے حق بھی ادا کرنا وا. اے عبداللہ مینوں پتہ لگے ہے تو رات نماز پڑھتا رہنا ہے, دن روزہ رکھ چھڑنا ہے, اپنی بیوی دا حق ہی ادا نہیں کردا. اللہ اللہ. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے, میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی بیوی حضرت خولہ نبی دا صحابی ہے, بیوی نبی دی صحابی ہے, شادی ہو جاندی ہے. ایک دن اماں جی خولہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئیاں نے, کپڑے پھٹے پرانے کپڑے مٹی نال پرے نے. ماں جی خولہ دے جسم تے میلے وال بکھرے نے تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے خولہ اپنا حال کی بنائے, کپڑے بھی صاف نہیں پہنے, اپنے سر تے کنگھی بھی نہیں کیتی. وجہ کیے تے گل بڑی پیاری ماں جی خولہ نے کہی ہے. آندیا نے عائشہ میں نہا تو کے کی کرنا ہے, عائشہ میں اچھا لباس پہن کے کنوں وکھانا ہے, اچھا لباس تے خاوند نو پہن کے بچانا ہے, بن سوار کے میں خاوند واسطے رہنا ہے. جدوں میں رات ہوندی ہے میرا خاوند رات نو نماز نیت لیندا ہے, میں بستر تے بیٹھی ہاں, خاوند رات ساری نماز پڑھ کے گزار چڑھدا ہے. دن ہوندا ہے تے میرے خاوند نے روزہ رکھ لیندا ہے, دن روزے وچ گزر جاندا ہے, رات نماز وچ گزر جاندی ہے. تے عورت ماں جی خولہ کہندیاں نے پھر میں لباس کندے واسطے پانا ہے, میں غسل کندے واسطے کراں, میں اپنے آپ نو بنا سنگار کندے سامنے ظاہر کراں. اماں جی طرف جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے. اللہ دے نبی نے شکایت کی تھی ہے, اللہ دے نبی نے خولہ دی داستان میرے پیغمبر دے سامنے بیان فرما دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پیارے عثمان بن مظعون نو بلایا, فرمایا عثمان تیرے متعلق خبر آئی ہے. اللہ دے نبی ٹھیک ہے. فرمایا نانا عثمان نماز پڑھ بھی رات سوویں, تیرے تے تیرے جسم دا حق ہے. عثمان رات نو نماز پڑھ سوویں, تیرے تے تیری آنکھیاں دا حق بھی ہے. عثمان نماز پڑھ سو روزہ رکھ بھی چھڑ بھی, تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے, تیرے تے تیرے مہمان دا بھی حق ہے. اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان نو سمجھایا, او نبی دا صحابی ہے, سمجھ گئے کوئی اج دا امتی تے نہیں نا, قرآن سندا ہے نبی دی حدیث سندا پرواہ نہیں کردا. اسی طرح بیوی واسطے جلاد بنے, ظالم بنے, ماردا کٹدا ظلم و زیادتی کردا جاندا ہے. او پیغمبر نے سمجھایا, تربیت فرمائی. کچھ دن گزرے, ماں جی خولہ آئیاں اماں جی عائشہ دے کول. اج ماں جی خولہ آئیاں نے لباس بڑا پیارا پہنے آئے. ماں جی خولہ اج ماں عائشہ دے کول آئیاں نے جسم دے رہے صاف ستھرا کنگھی کی تھی ہے. اماں جی آندیاں نے خولہ اج لباس چپائے ہے. فرما دیا نے ہن میرا خاوند عثمان جیڑا ہے میرے ول توجہ کرن لگ پیا ہے, میرے حقوق ادا کرن لگ پیا ہے. پتہ لگیا عورت دا کتنا بڑا حق ہے. او بندہ اے نہیں کہ ساری رات نماز پڑھے, جیڑا بندہ بیوی دا حق ادا نہیں کردا نماز پڑھدا رہندا ہے, اون دی نماز پڑھن دا انہوں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تینے روزہ رکھے ہے کم کتنا نیکی دا ہے, لیکن بیوی دا حق خامت تے بھی ہے وے. سارا دن ہر روز روزہ
رکھے گا ایسے روزے دار نو قیامت دے دن کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے خاوند دی ذمہ داری ہے اپنی بیوی دے حق بھی ادا کرے، اپنی بیوی دے حقوق دی پہچان کرے۔ اور ازواجی زندگی کیویں بہتر ہوئے گی؟ اس انداز نال بہتر ہوئے کہ خاوند اپنی بیوی دے کام نو صلاح، نکاح ہو گیا ہے ان بیوی گھر ازواجی زندگی گزر رہی ہے اور کسے بناتے لڑائی جھگڑا کوئی بات کدی آپس میں جو ہوئی جاندی ہے تین دا مطلب ہے نہیں کہ مردوں نے اپنے دل دے اندر غصہ بنا کے اپنی عورت نال کلام ہی نہیں کردا۔ نہیں، اگر تھوڑا بہت غصہ آ گیا ہے اپنے دل اندر نرمی پیدا کرے، اپنی بیوی نو آپ بلا لے، اپنی بیوی نال آپ محبت پیار دیاں گلا کرے۔ اگر بیوی کو لو کوئی نقصان ہو گیا ہے او پاپیا کملیا نقصان ہوندہ ہے بیوی نو چڑکا مارنا ہے، گھر اندر بیوی کو لو نقصان ہو جائے اندے تے لعنتان کرنا ہے۔ اوہی بیوی اگر کوئی کام اچھا کر دے وے، اوہی بیوی کھانا بہترین پکا دے وے، اوہی بیوی تیرے کپڑے استری کر کے تیرے سامنے پیش کر دے، پھر ان دی تعریف کیوں نہیں کردا؟ غلطی ہو جائے تے ڈانٹنے، غلطی ہو جائے تے لعنتان کرنے۔ اگر وہ کوئی بیوی اچھا کام کر دیئے تے پھر ان دی تعریف کیوں نہیں کردا؟ تعریف کرے گا بیوی تیرے تے خوش ہو جائے گی، اپنی بیوی دی تعریف کرے گا بیوی تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ جدو بیوی راضی خامد راضی ہے گھر دا ماحول بہتر ہو جائے گا، ازواجی زندگی بہتر بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیتا ہے خاوندیاں ذمہ داریاں نے اپنی بیوی دے حقوق دی پہچان کرے، اپنی بیوی دا حق ادا کردہ رہے۔ حضرات میں دس رہا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر کہو رضی اللہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اسی نا مدینے جدو آئے تے اے مدینے دیاں انصاری جیڑیاں عورتاں سر او قریشی عورتاں تے اسی غلبہ رکھ دے سا۔ انج سمجھ لو کہ حضرت عمر دی طبیعت ذرا ڈاڈی سی، آپ دی طبیعت سخت سی، آمدے نے قریشی عورتاں تے ساڈا روب سی، لیکن جدو مدینے آئے نا تے انصاری عورتاں دا اوے انصاریاں اتے روب سی تے ساڈیاں بیبیاں عورتاں نے بھی او خود جے سبق سیکھ لے ہے۔ اللہ اللہ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے آپ دے کول کوئی بیبیاں بیٹھیا گلہ کر رہیاں نے اور تقرار کر رہیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر جدو داخل ہوئے نا عورتاں ویک کے پردے دے پیچھے چھپ گئیاں، عورتاں جدو چھپیاں اللہ دے نبی مسکران لگ پہنے۔ آقا جدو مسکرائے حضرت عمر آمدے نے میرا ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جائے، اللہ دے نبی رب توانو ہمیشہ مسکراندہ رکھے، اللہ توانو ہساندہ رکھے، پر تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے۔ آقا فرماندے نے عمر ابھی بھی میرے کول بیٹھ کے گلاں پہ کر دیاں سن، پر عمر جدو تو آئے تیرے تو ڈر کے چھپ گئیاں نے، عمر جدو تو آئے تیرے تو ڈر کے لک گئیاں نے۔ تے اللہ دے نبی نو حضرت عمر آمدے نے محبوبہ انہاں نو تواڈے کولو ڈرنا چاہیدا، میرے کولو کیوں ڈر دیا نے؟ محبوب نے فرمایا عمر او تو تے ایسا ہے جس گلی وچوں لنگ جائے او گلی شیطان بھی ڈر کے چھڑ دیندا ہے، او گلی چھڑ دیندا ہے، پر اپنی بیوی واسطے نرم کتنے ہو گئے نے۔ اللہ دے نبی دی تعلیم دا حضرت عمر تے اثر کنا ہو گیا ہے۔ ایک دن نہ اپنے گھر بیٹھے نے تے بیوی نال کوئی تکرار ہو گیا ہے، بیوی نال بول چال ہو رہی ہے، بیوی اگو ذرا اچھی اچھی بول رہی ہے تے ایک بندہ آپ دی خلافت دا دور ہے، ایک بندہ اپنی بیوی نال لڑ جھگڑ کے بیوی ہوندے نال کوئی تکرار شروع کیتا ہے، وہ گھروں نکلیا کہ میں تیری شکایت امیر المومنین کول کرنا آیا حضرت عمر دے دروازے تے اپنی بیوی دی شکایت لان واسطے کہ میری بیوی اگو بول دی ہے، جرجرا کر دی ہے،
جدو دروازے تے پہنچیا نا تے اندروں جناب بیوی دے بولن دی آواز آ رہی، حضرت عمر فاروق دے نال بیوی انہاں دی تکرار کر رہی ہے، گلاں باتاں کر رہی ہے، ذرا چڑھ چڑھا کے بول رہی ہے، تے اے بندہ اتھوں ہی واپس چلا گیا۔ امیر المومنین دی نظر پئی کہ اے بندہ آیا ہے اور واپس کوئی گل بات نہیں کی تھی، واپس چلا گیا ہے۔ آپ پیچھے گئے، آواز ماری، ہاں بھائی دروازے تے آیا سے خیر سی، کوئی گل نہیں کہی۔ کہنے لگے امیر المومنین جی آیا تے میں اپنی ایک مشکل واسطے سا کہ میری بیوی میرے نال تکرار کر دی، لڑ رہی سی، اچھی بول رہی سی کہ میں کہا جا کے عمر فاروق نو شکایت کرنا۔ اور پیارے عمر جیڑا سیاپا میرے گھر جدو میں تواڈے دروازے تے آیا وہی کام تواڈے گھر سی تے میں سوچیا پھر میں واپس ہی چلا جاوا۔ حضرت عمر فرماندے نے او کملیا انہاں نو کوئی گل نہیں، نبی پاک نے جو فرمایا اور اللہ دے نبی دا فرمان سچا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اور اے ساڈیاں بیویاں سانو کھانا پکا کے دیندیاں نے، اے بیویاں کپڑے دھو کے گھر دیندیاں نے، اے بیویاں ساڈے بچیاں دا خیال رکھدیاں نے، اے بیویاں ساڈے بچیاں نو کھانا کھلا بچیاں دے کپڑیاں دا خیال رکھدیاں نے۔ اگر کسے ویلے اچھی بول بھی پہنتے پھر صبر کر جانا چاہیے، عورت دی بولتے پھر اتنا غصے وچ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اے عورت تیرے گھر دی اندر اینو اس طرح اس تے ظلم و زیادتی اینو مارنا نہیں، اینو انج نہیں ڈانٹنا جی میں غلامہ تے ظلم و زیادتی کر دے ہو، غلامہ نو مار دے ہو۔ حضرت عمر نے بڑے پیارے آسن انداز نال سمجھایا کہ انہاں نال خیر خائی کرنی چاہیے اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے۔ اگر بندہ انہوں سوچے اے عورت اپنے باپ دا پیار تیرے واسطے چھڑ کے آئی، عورت اپنی ماں دی محبت تیرے واسطے چھڑ کے آئی، عورت اپنے بھائی دا پیار تیرے واسطے چھڑ کے آئی، عورت اپنی بہنہ دا پیار ارے تیرے واسطے چھڑ کے آئی، اور بد نصیب تو بھی انہوں اپنی نکرانی سمجھے، تو بھی ان دے نال پیار نہ کرے، تو بھی ان دے نال دلداری نہ کرے۔ میرے محمد تو ود کے لوگوں کون ہو سکتا ہے عزت والا عظمت والا؟ آج بندے دا دماغ خراب ہوندہ ہے۔ میں جناب چودھری ہاں، میں کارخانے دار ہاں، میں خطیب ہاں، میں مولوی علامہ، میں جدر جہاں لوگ میں نو سلوٹ مارن، میں کاراں تے بیوی میرے نال اچھی بول جائے، اور کملیا اگر بیوی کسے موقع دے اچھی بول جائے تینوں بھی تے چاہیدہ ہے جدو تو گھر آوے تیری پیشانی تے مسکرات ہوئے اور تو یاراں نال پھرے ہسدا کھیلنے، جدو گھر آئے تیرے متھے تے وٹ بہ جائے، تیری پیشانی تے وٹ بہ جائے۔ حالانکہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جدو گھر تشریف لے آندے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی، آپ ہس دے مسکراندے اپنے گھراں دے اندر داخل ہوندے اور آ کے اللہ دے نبی سلام عرض کر دے اج میرا تیرا ماحول بھی یہ بن جائے، پیغمبر دے طریقے نو اپنا لے، اج خاوند اپنے گھر مسکراندے چہرے نال داخل ہوئے، اپنے مسکراندے چہرے نال اپنے گھر وچ بندے دا قدم داخل ہوندا ہے، جا کے السلام علیکم کہندا ہے۔ او پاپیا کدی تے سوچیا کر یاراں نال محبت پیار نال بولنا ہے، اگر کسے وقت کاروباری پریشانی ہو جائے، کسے نال لین دین دی کوئی پریشانی ہو جائے، وہ پریشانی دا وبال اپنی بیوی تے نہ کھڑیا کر، اگر مقروض ہے تے اس قرض دا وبال اپنی بیوی تے نہ جا کے کھڑیا کر، اگر تو کھلے چہرے ہسدا چہرہ لے کے کر جائے گا بیوی بھی تینوں اگو سلام عرض کرے گی، تیرا حق بند ہے بیوی چار دیواری دے اندر جا کے بیوی نو ہس دے چہرے نال ملے، تیرا حق بند ہے بیوی چار دیواری دے اندر قید ہو کے بیٹھی ہے، اپنی بیوی نو محبت دا بول بول کے بلائے، پیار نال بولے، اوے کملیا اتنا ہی کہہ دے میری بیگم آج تیرا دن کیسا گزرے ہے، میں تیرے واسطے دن پریشان رہا، تیری
طبیعت خراب چھڑ کے گیا سا ان ٹھیک ہے بخار اترے ہے درد ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی پریشان چھڑ کے گیا پریشانی دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہاں نہیں تے آ میں تینوں ذرا باہر لے جا بیوی کر پریشان کم لیا قید وچ چار دیواری دے اندر ازواجی زندگی بہتر بنانا چاہنا ہے پریشان ہوئے یار نو نہ لے کے کدھرے کلب وچ جانا ہے تو پریشان ہوئے اپنے یار نو لے کے کدھرے جناب سیل میں وچ تکے کھا رہے ہیں تینوں پریشانی ہوئے اپنے یاروں سجنہ نو لے کے مریدیاں سیروں تے چڑھ جانا ہے اگر کر بیٹھے تیری نیکوکار باحیا پردے دار بیوی پریشان ہو جائے انہوں کیوں نہیں باہر لے کے جاندہ ان دا دل بہلان واسطے کیوں نہیں کسے پارک وچ لے کے جاندہ انہوں با پرد باحیا بنا کے ان دا دل بہلان واسطے میرے پیغمبر تیرے میرے واسطے رب نے نمونہ بنایا ہے اللہ فرمان دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے میرے نبی نو اسوہ حسنہ بنایا ہے اور نبی اسوہ حسنہ نبی دی ازواجی زندگی اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بیویاں نال میرے پیغمبر دا طریقہ کیسا اپنیاں بیویاں نال نبی دا سلوک کیسا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جتھے منہ برتن تے رکھ کے میں پانی پیندی عمر چھوٹی ہے اور اے بھی پتہ لگیا بابیا اگر تینوں کوئی 12-15-20 سال دی بی بی نال عورت لڑکی نال تیرا نکاح ہو جائے تیری عمر 50 سال دی ہوئے پھر ان دے نخرے تینوں دیکھنے پہن گے ان دے نال تینوں ہر لاڑ لڑانا پہے گا میرے پیغمبر دی زندگی دیکھ لے امی عائشہ دی عمر 9 سال دی ہے آپ دے نکاح وچ آئیاں تے آقا فرما جی فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے نال محبتاں دی اخیر کر دیں دے میرے پاک پیغمبر جدو کھانا کھان لگ دے جتھے برتن تے منہ رکھ کے میں پانی پیندی میرا دل بہلان واسطے اللہ دے نبی اتھے ہی منہ رکھ کے پانی پیندے جدو روٹی کھاندے ہڈی گوشت دی میں گوشت اتار لیندی آقا فرمان دے عائشہ اے ہڈی مینوں پکڑا دے جتھے میں منہ رکھ کے ہڈی نو چوسے ہے میرا محمد اتھے منہ رکھ کے ہڈی نو چوس رہا ہے تو آنا میں مولوی ہاں میں خطیب ہاں او میں بیوی دا جھوٹا کھا لواں بیوی دا جھوٹا برتن وچ میں پی لواں حضرات میرے پیغمبر دی ازواجی زندگی میرے آقا بھی تے شوہر نے اللہ دے نبی بھی تے خاوند نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرا دل بہلان واسطے اللہ دے نبی نال ایک دن سفر پہ کرنی آ میں نہیں آقا جی اج دوڑ نہ لائیے اللہ دے رسول اج دوڑ لا لئیے میرے تیرے جیا ہوئے آکھے میں خطیب ہاں میں مالدار ہاں میں چودھری ہاں ایم پی اے ایم این اے ہاں میں ملک ثناء اللہ میں فلانا میرے تے اگے پیچھے نوکر چاکر پھر دینے مینوں آنی کی ہے میں تیرے نال دوڑا لاندا چنگا لگاں گا اماں جی فرماندیاں نے میں آنے محبوبہ دوڑ لانوں دل کردا ہے تے آقا فرماندے نے چلو ایشا دوڑ لینے ہاں دل بہلا لگے نہیں اپنی بیوی دا نبی دل بہلا لگے اپنی محبوبہ اپنی بیوی دا اماں جی فرماندیاں نے ممی دوڑ پئیاں میرے آقا بھی دوڑ پہنے میرا جسم ہلکا پھلکا ہے میں اللہ دے نبی تو اگے لنگ گئیاں میرے آقا مسکران لگ پہنے پھر ایک وقت آیا میرا جسم بھاری ہو گیا آج آقا فرماندے نے عائشہ آج پھر نہ دوڑ لا لئیے دوڑ لاندے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی اگے لنگ گئے میں پیچھے رہ جانی ہاں تے آقا فرماندے نے عائشہ آج ادوں والا بدلہ میں لا لے آئے میں صدقے جاواں میرے نبی دی اپنیاں بیویاں نال دلداری اپنیاں بیویاں نال محبت پیار ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے او لوگوں زندگی کا دیئے 10-20 سال 50 سال 100 سال میاں بیوی دی زندگی
زندگی گزر جائے ایک دوسرے دا مزاج ہی نہ پہچانے آ جائے. میرے آقا نہ ایک دن عائشہ صدیقہ دا دل بہلان واسطے آپ فرماندے نے عائشہ مینوں پتہ لگ جاندا ہے جدوں میرے نال غصے ہوویں مینوں پھر بھی پتہ لگ جاندا ہے. عائشہ میرے نال خوش ہوویں راضی ہوویں مینوں پھر بھی پتہ لگ جاندا ہے. اماں جی آندیاں نے محبوبہ تانوں کیویں پتہ لگدا ہے میرے غصے دا کیویں پتہ لگدا ہے میری خوشی دا کیویں پتہ لگدا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ جدوں تو میرے نال راضی ہونی ہے اودوں آنی ہے مینوں محمد رب دی قسم ہے مینوں محمد رب دی قسم ہے اودوں میں جان جانا اج میری عائشہ میرے تے خوش ہے اج میری عائشہ میرے نال بڑی راضی ہے. عائشہ جدوں تو آنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے عائشہ میں پہچان جانا اج میری عائشہ میرے تے غصے ہو گئی ہے. اماں جی اگوں عرضہ کر دیا نے محبوبہ گل تہاڈی ٹھیک ہے میں غصے ویلے ناراضگی دے ویلے اللہ دے نبی صرف تہاڈا نام اپنی زبان تے نہیں لیندی اللہ دے رسول صرف تہاڈا نام میں اپنی زبان تے نہیں لیندی لیکن دل وچ محبوبہ محبت اسی طرح ہی پری ہوندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بیوی دے نال آپ دا سلوک ازواجی زندگی آپ کیویں دل بہلاندے نے. عمر تھوڑی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عید دا دن اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ مسجد دے اندر صحابہ حبشی صحابہ گشتہ گتکا کھیل رہنے کھیل ویکھن نو دل کردا ہے تے اماں جی آندیاں نے محبوبہ دل کردا ہے تے اماں جی فرماندیاں نے اج میں کو وڈی ساری چادر لئی ہے تے چادر لے کے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے اس کندھے دے اتنے اپنا چہرہ رکھ لیا ہے آپ دے چہرے دے نال میرا چہرہ لگے ہے تے نبی پاک دروازے حجرے وچ کھلوتے نے میں جنی دیر کھیل ویندی رہی اللہ دا نبی میرے واسطے اوتھے ہی کھلوتا رہا ہے. جدوں میں کیا ہے اللہ دے نبی جی بس اودوں نبی پاک پیچھے ہٹے نے اور لوگوں کتنی دلداری اج تو میں بھی کدے اپنی بیوی نال انج دا سلوک کیتا ہوئے. اماں جی فرماندیاں نے ایک دن میں بہترین کھانا تیار کیتا ہے علیلہ کھانا تیار کیتا ہے تے اللہ دے نبی دے کول میں ایک حلوہ بنا کے لے آنیاں نبی پاک دے کول آپ دی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی آنے میں نبی پاک کول کھانا لے کے آئی تے میں اپنی سوکن سودا نو کہہ لگی لو حلوہ تسی بھی ذرا کھا لو. حضرت سودا کہہ لگی مینوں طلب نہیں میں کھانا نہیں کھانا. اللہ دے نبی درمیان اندر بیٹھے نے اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک نے اپنا انج گوڈا چکیا ہویا ہے تے میں حضرت سودا اپنی سوکن نو کہنیاں کھانا کھا لے حلوہ کھا لے نہیں کھائیں گی تے میں تیرے چہرے تے مل دیواں گی. حضرت سودا فرماندیاں نے میں نہیں کھانا. اماں جی عائشہ انج کھانے وچ ہاتھ پایا حلوے وچ ہاتھ پا کے تے اماں جی سودا دے جسم تے مل دیندیاں نے میرے پیغمبر اپنا گوڈا تھلے کر دیتا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے سودا جویں تیرے جسم تے عائشہ صدیقہ نے اے حلوہ ملیا ہے تو بھی حلوہ اندے جسم تے مل دے بدلہ لے لے. ماں جی سودا نے اے سوکر نہیں سوکر اور تینوں چاہتے بڑے نا دو شادیاں کرن دا اور پاپیاں کملیا پھر انصاف نہیں کردا تین چار نکاح کرن دے تینوں چاہتے بڑے چڑھے نے لیکن انصاف نہیں کردا. پیغمبر دا طریقہ ویکھ لے آپ فرماندے نے تمہیں بدلہ لے لے. حضرت سودا نے کھانے وچ ہاتھ پایا اماں جی عائشہ دے جسم تے مل دیتا تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی اے منظر ویکھ کے ہس دے جا رہے نے آپ مسکران دے جا رہے نے. میرے نبی دی بیویاں نال دلداریاں بیویاں نال محبت تے پیار ویکھ لے. اماں جی فرماندیاں نے ایک دن ایک غزوے تو واپس آیا تے گھر دے اندر پہنچے نا پردے
پردہ حجرے وچ لگیا ہے، پردہ ہلیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر میرے گڈیاں پٹولیاں تے پہ گئی۔ عمر جو تھوڑی دلداری کر جویں میرے محمد نے اپنی بیویاں نال دلداریاں کیتیاں نے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے رسول دی میرے گڈیاں پٹولیاں تے نظر پہ گئی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ آ کیے اللہ دے نبی گڈیاں پٹولے نے جنہاں نال میں کھیلنیاں۔ نبی پاک ویندے ویندے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ آ کی چیز ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول گھوڑا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ کدی گھوڑا پرا والا بھی ہویا ہے تے میں جلدی نہ آنیاں۔ اللہ دے نبی جڑے سلیمان نبی دے گھوڑے سر او پرا والے سر، جدوں میں آ گل کہی ہے تے اللہ دے نبی ہسن لگ پینے، اینا ہسے کہ آدیا داڑا بھی نظر آ لگ پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیویں دل بہلایا اپنی بیویاں تھا، اور لوگوں انج دل بہلا تو بھی اپنی بیوی نال اس طرح دا رویہ اختیار ایویں گل گل دے کر آویں تے جہنم دا درگا بن کے نہ آیا کر۔ اور تو گھر آئے تے بیوی بیچاری دروازے دے پیچھے لکدی چھپتی نہ پھرے، تیرا رویہ تیرا انداز تیری بیوی نال ایسا ہوئے کہ تیرا قدم دروازے تو اندر ہوئے، تیری بیوی اپنے تیرے قدمہ دے تھلے اپنے ہاتھ بچھان واسطے تیار ہو جائے۔ اے ادو ہوئے گا جدو تیرا رویہ تیری بیوی دے نال محبت والا، تیرا انداز پیار والا ہوئے۔ حضرات آخری بات کرا، اوے بندے نو گزارا کرنا پہندا ہے بعض دفعہ نا، اوے انسان میاں بیوی دی زندگی بڑے اچھے انداز نال گزر رہی ہوندی ہے، ماحول بڑا اچھا ہوندا ہے، کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کوئی وچ ایسا یار سجن نہیں او کوئی ایسا بہ جاندا ہے جیڑا میاں بیوی دے اندر انتشار پاندا ہے، اختلاف حسد دی جگ تے جل جاندا ہے کہ جوڑے دی زندگی اچھی کیوں گزر رہی ہے۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک جوڑا، عورت بڑی خوبصورت ہے، مرد نال زندگی گزار رہی ہے، اور ایک بد نصیب بندہ اس عورت تا عاشق ہو گیا۔ اس نے سوچیا کس طریقے دے نال اس مرد کولو اس عورت نو طلاق دلائی جائے۔ ہر روز اس دے نال ان دے خاوند نال دوستی پائی، ان دے خاوند نال یارانہ پایا۔ جدو ملاقات ہوئے وہ تو کہے یار تیری بیوی اچھی نہیں، تیری بیوی دا کردار اچھا نہیں، میں فلاں وقت ادھر جاندیا دیکھیا اس بیچاری نو پتہ ہی نہیں وہ نیکوکار خاتون ہے، لیکن یہ بد نصیب ان دے خاوند نو ورگ لاندا ہے۔ ان دا خاوند پریشان ہو گیا، بار بار جدو ایک بات نو دہرایا جائے، حالانکہ چاہیے جن دے نال زندگی گزارے اور تو خاوند کا دے تیرے 10 بچے پیدا ہو جان، تینوں اپنی بیوی تے اجے بھی اعتماد نہ ہوئے، تینوں کوئی ورگ لائے ان دے ورگ لان تے بیوی نو مارنا شروع کر دے، ان دے ورگ لان تے بیوی نو طلاق دینی شروع کر دے، اے بار بار کہندا ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگیا میں کراں کی، میں نو اج ہی طلاق دے دیواں، لیکن ایندا میں اتنا قرض دینا ہے۔ اے بندہ کہنے لگیا او یار جنہ قرض دینا ہے میرے کو پیسے لے کے اینو قرض دے کے طلاق دے دے، دفع کر دے، ایسی گندی عورت نو کیوں رکھنا ہے۔ انہیں پیسے دیتے، انہیں ان دے کہن تے ورگلان تے اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا ہے۔ جدو طلاق دے دیتی اس بندے نے ان دی بیوی نال نکاح کر لیا، نکاح کرن تو بعد جدو ان دی بیوی نال نکاح کیتا اس بندے کو مطالبہ کردا ہے لیا بھی میری رقم واپس کر دے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ مینوں دن رات تو ورگ لایا، اے بیوی اچھی نہیں، عورت اچھی نہیں، میرے کو طلاق دلوا کے اج تو نکاح بھی کر لیا ہے اور پھر پیسے دا مطالبہ کرنا ہے۔ کہنے لگیا میرے کو پیسے نہیں، کہندا اگر پیسے نہیں تے میرے غلام بن جا، میرے گھر نوکران نوکر بن جا، نوکری میرے گھر دے اندر تینوں نوکری دی عالم میں زندگی گزارنی پے گی۔ انہیں سوچیا ہن میں مجبور ہاں، ٹھیک ہے میں تیرے گھر دا نوکر تے خادم بن جانا۔ اللہ اللہ، اور ظلم دی انتہا دیکھ لے، اے نوکر بن
بن گیا. ایک دن ایسا آیا اس طرح ٹیبل تے کھانا لگاندا ہے, ایک پاسے وہ مرد بیٹھا ہے, ایک پاسے ہوندی وہ بیوی جس نو طلاق دیتی ہے اور جن نے طلاق دلوائی ہے. یہ جوڑا آمنے سامنے بیٹھا ہے, یہ دیکھدا ہے اور اس دی چیخ نکل جاندی ہے. محبوب نے فرمایا جدو اس مظلوم دی چیخ نکلی, ان دی چیخ دے نال رابطہ عرش بھی ہل گیا. اور ظلم بھی کوئی کرے تے سوچ کے کرے. اج بھی کئی بڑے ظالم نے جڑے وسدے رسدے کرانو اجاڑن دی کوشش کرتے نے. او مرد نو میں کیوں نہ خاوند بنن والے نو اس بات تو آگاہ کرا, کسے دے ورگلان تے اپنی بیوی نو طلاق نہ دینا, کسے دے ورگلان تے اپنی بیوی تے تانو تشنی نہ کرنا, کسے دے ورگلان تے اپنی بیوی تے گال گلوچ نہ کرنا. بلکہ تیری بیوی ہے جن دے وجہ نال اللہ نے تینو بیٹے اولاد دیتی تیرے سکون واسطے. اے بیوی ہے, اگر کسی وقت گھر دے اندر کوئی نچاکی ہو بھی جائے اور کملیا تو گزارا, تو مرد کہتا ہے تینو حاکم بنایا, حاکم نو تے حوصلہ مند ہونا چاہیے. کی وجہ ہے کہ نبی جتنے بھی آئے اللہ نے ہر نبی کو لو پہلے بکریاں چروائیاں, نبوت دین تو پہلے بکریاں چروائیاں تاکہ بکریاں چران نبی حوصلہ مند ہو جائے. تینو حاکم بنایا بیوی تے تاکہ تو حوصلہ مند ہوئے, تو حاکم ہے بیوی تے کچھ نہ کچھ بول جاندی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری گل فرمائی. آپ نے فرمایا عورت ونگی پسلی تو پیدا ہوئی, سب تو ٹیڑھی پسلی تو عورت پیدا ہوئی ہے. آقا نے فرمایا اندہ ٹیڑھ پر اسی طرح اندے تو فائدہ اٹھا, اسی طرح اندے تو فائدہ اٹھا. اگر کوئی ڈنگی پسلی نو سدھیا کرنا چاہے گا تے فرمایا ٹوٹ جائے گی. کی ہوئے گا؟ ٹوٹ جائے گی. ٹوٹن تو مراد کی ہے طلاق ہو جائے گی. نبی پاک نے فرمایا اے ونگی پسلی تو پیدا ہوئی ہے, انہوں کوئی سدھیا کرنا چاہے گا ٹوٹ جائے گی, سدھی نہیں ہوئے گی. ٹوٹ جان تو مراد کی ہے کہ طلاق ہو جائے گی. فرمایا جنج ونگی ہے اسی طرح فائدہ اٹھاندا جا اور عورت نال اچھا سلوک کر. بار بار میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی نال اچھا سلوک کر. اور جدو جنگا میرے پیغمبر حجت الوداع دے موقع دے گئے ادو بھی آپ نے فرمایا اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرو. اس واسطے بھائیو تینو اللہ نے عورت حاکم بنایا ہے, تو اپنی بیوی نال اچھا سلوک کرے گا, تیرا رویہ اپنی بیوی نال اچھا ہوئے گا, گھر دا ماحول بہتر ہو جائے گا, گزارا کرے گا, انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک مرد ان دے پلے کوئی بی بی انجدی پہ گئی, بڑی لڑاکی بڑی چگرالو, وہ بیچارہ گزارا کرتا رہا. چلو کوئی گل نہیں, اج نہیں تے کل وہ کئیاں دے 10-10 نیانے انجی ہو جاندے نے. چلو اج نہیں تے کل ٹھیک ہو جائے گی, پھر ٹھیک ہو جائے گی. وقت گزردا رہا, وہ بی بی ونگی دی ونگی رہی ساری زندگی. اج بھی میں پیکے چلی ہاں, اج بھی میرے نال تو ظلم کیتا ہے, تر جائے بیچارہ جائے سر سٹ کے سات سورے کولو مندہ چنگا بول بلا کے لے آئے. ایک دن آئے بی بی نو لے آ کے آیا, بی بی آمدی یہ بھی اے میرے مگرو ہی نہیں رہندا, میری جان چھڑدا ہی نہیں, بڑا واصلہ ہے. تے ایک دن رستے وچ آمدی نا پیکیا تو خاوند نو کہہ لگی مینوں پیاس لگی ہے تے آ کھوہ وچوں مینوں پانی کڈ کے دے. او بیچارہ بھلا مانس نے آکھیا راضی ہوے اتری جویں بھی ہوندی ہے, اینوں راضی ہونا چاہیے.
خوہ وچ اڑیا تے پانی کڈیا انہیں آکھیا لے ہون کیویں بچے گا انہیں دھکا دیتا تے خوہ دے وچ سٹ چھڈیا اے اڑاندا جویں کوئی کٹا پانی وچ پہ کے اڑاندا ہے او تے آوازاں ووزا دے کے بی بی سمجھیا بھائی آواز بند ہو گئی ہے اے مر گیا میری جان چھٹی گھر تر بئی تے بی بی مکار تے ہوندی ہے نا جا کے رون پٹن لگ بئی مام دی ہے او تے یہ ہنتے کو لے آئی پھر واپس آ گئی ہے آدھی انہیں میں نے مارے ہے کٹیا جو ہویا سو ہویا ماں کہہ لے گیا اچھا پترا ان بہ جا ان جو ہو گیا ان تیرا مرنا جینا ہے تھی ہو نہیں کر لانگا یہ بندے نے بچوں کھو دیو نکلیا اپنے کپڑے کپڑے دھوتے صاف کیتے سکال ہے تے بہ کے سوچے لگ بیاندہ بندیا گزارا کر جا چلو کوئی گل نہیں پھر چلا جا انہیں انج کر لیا گیا تے ساس گیا ہاتھ بل ہے اپنے سورے نو ہاتھ بل ہے میں نو رب واسطے ماں بی بی ویندی ہے ہوندی اس ماں مندہ چنگا بولن پہیا توں چولا ہون لے کے گیا میری تھی نو پھر ماریا کٹیا ہی آندھا نہیں ایک دفعہ معاف کرو اگلی گل نہیں دسی اے نہیں آکیا بھی تیری تھی تے میں نو خوہ وچ سٹ چھڈیا آندھا میں گزارا کر گیا اپنے آپ نو کوٹ نپ کے نا تے میں نا ماں جی ایک دفعہ معاف کر دیو آئندہ تو انو شکایت نہیں آئے گی تے بیوی میری کول بہ کے سن دی پئی ہے دلوں تو بھی ڈر دی ہوئے گی بھی سارا کدھر راز کھل نہ جائے پر اے بندے گزارا کیتا او ساس مندہ چنگا بول کے تھی نو ودیا کر دیتا تے راہ وچی بی بی آندی ہے بندیا جنی زندگی دیاں غلطیاں کیتیاں نے رب واسطے تو معاف کر دے اندہ میرے کل کدی شکایت نہیں ہوئے گی گزارا کیتا تے انہوں اللہ نے پوترے دوترے دیتے جدو ویرا پوتریاں دوتریاں دا پریا ویمدہ نا اے ان مائی بھی بن گئی تے بابا بھی بڑھا ہو گیا تے انہاں پوتریاں نے بیچا کے بلے ہو گزارے ہاں بلے ادھر منہ کرے بلے ہو تے پوترے دوترے بابے نو چمنن بابا خیر ہے جدو آنا ہے ادو یہی آنا ہے بلے ہو گزارے ہاں گل کی ہے انہیں پھر ساری گل سنائی آندہ پترو تو اڈی ماں نے میرے نال انجنز کیتا تے میں گزارا میں اس واسطے آنا بلے ہو گزارے ہاں جے میں گزارا نہ کردہ تے ہونو اے بہارا کتھوں دیاں اے سارا شجرہ بکھر جاندہ طلاق ہو جاندی میں گزارا کیتا ہے میرے گزارے تو اللہ نے آج بہارا پیدا کر دیا نے او بی بیا تمہیں گزارا کر جا اگر کوئی عورت ایسی تیرے گھر آ گئی ہے چرب زبان ہے تے تو گزارا کر جا ان دی اگر چرب زبانی ہے کہ اللہ نے ان دے اندر اور بھی کئی خصوصیات رکھیا نے چلو کچھ نہیں اللہ ان دے وچوں تینوں اولاد دے گا اولاد تیری فرما بردار بن جائے گی پر جے تم گزارا کریں گا انشاءاللہ تیرے گھر دا ماحول بہتر ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نبی پاک دی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے آئندہ خطبہ انشاءاللہ نیکوکار خاوند دی فرما بردار خاوند دی خدمت گزار نیک عورت دے حوالہ دے نال آئندہ خطبہ ہوئے گا آج اس واسطے 10 منٹ ود کیتے نے کہ تسا یہ سمجھے ہونا ہے بھی 2 بجے جمعہ مکنا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ پورے 1:30 بجے ختم ہوئے گا میں اس واسطے مضمون تبدیل کر دیتے نے ایک خطبے دے اندر یہ سارے مضمون بیان نہیں ہو سکتے اس جمعے اندر خطبہ خاوند دی ذمہ داریاں دا ذکر کیتا ہے آئندہ خطبہ اندر نیک عورتاں انشاءاللہ ذکر کرا گا تو اس واسطے آئندہ جمعہ پورے 1:30 بجے انشاءاللہ خطبہ ختم ہو جائے گا تسی دوست احباب وقت نال تشریف لے آنا اللہ عمل دی توفیق فرمائے اور یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ انشاءاللہ اس دے نال گھراں دی اصلاح ہو جائے گی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین